السلام علیکم اینڈ گڈ ایوننگ دوستو، کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ بڑی خبریں ہیں، ساجی رمضان کا مہینہ ہے تے انجینئر محمد علی مرزا، آپ جانتے ہیں کہ وہ نئے نئے فلسفے بیان کرتا رہتا ہے۔ میں اس کا مقابلہ کر رہا تھا طارق جمیل کے ساتھ، مولانا طارق جمیل کے ساتھ۔ میرا خیال ہے جو ہم طارق جمیل کو ہم نے پڑھا ہے، سنا ہے، یا جس طرح وہ عمران خان کے کہتا تھا یا اللہ ایڈا نیک حکمران، رو رو کے، وہ ویسے بھی ہر بات پہ روتا ہے۔ قمر جاوید باجوہ یا اللہ ایڈا نیک آرمی چیف۔ تو ان کے بیانوں کو دیکھا جائے اور محمد علی مرزا کے بیانوں کو دیکھا جائے تو مجھے اگر کمپیئر کیا جائے تو مجھے محمد علی جو انجینئر مرزا ہے وہ بہتر محسوس ہوتا ہے۔ اصلیت تو ہمیں نہیں پتہ، وہ بہتر محسوس ہوتا ہے طارق جمیل سے۔ لیکن اب اس وقت لڑائی ہوئی ہے محمد علی مرزا انجینئر کی عمران ریاض کے ساتھ اور آفتاب اقبال کے ساتھ۔ آفتاب اقبال بھی آپ کو پتہ ہے جیو پہ ہر جگہ یہ خبرناک، خبرزار اور یہ سارے اس طرح کے پروگرام کرتا رہتا ہے، اور عمران ریاض کا تو اس نے تازہ بیان دیا ہے نا۔ لڑائی سر شروع ہوئی ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا نے کہا ہے کہ عمران خان نے جو نوجوانوں کو سبق دیا ہے نا، جدید نوجوانوں کو موبائلوں کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے، وہ ڈیجیٹل دہشت گردی ہے، وہ ڈیجیٹل دہشت گردی ہے۔ اس کے اوپر جناب عمران ریاض جو ہے وہ بڑا بفر گیا اور اس نے کہا جی کہ ساڑھے لیڈر نو ہے مولوی جڑا نا ڈیجیٹل دہشت گرد کہہ رہے ہیں، تو اس نے کہا ہے کہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے ڈیجیٹل دہشت گرد۔ یہ بات تو میں مانتا ہوں کہ یہ ڈیجیٹل دہشت گردی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے اوپر آفتاب اقبال بھی پھر اس کے اوپر پڑ گیا انجینئر محمد علی مرزا کے اوپر، مولوی کے اوپر، کہ تم کیا ڈرامے کرتے ہو، تو تکار کرتے ہو، یہ کرتے ہو۔ پورا 1.5 گھنٹے کی ویڈیو اس نے بنا ڈالی اور اس نے کہا جی کہ حالانکہ یہ سارے بھگوڑے ہیں، اور محمد علی مرزا نے کہا ہے کہ جناب اگر نواز شریف اور شہباز شریف اور یہ لوگ ملک سے بھاگیں تو یہ بھگوڑے ہیں، اور تم بھاگو یا آفتاب اقبال بھاگے یا معید پیر زادہ بھاگے یا شہباز گل بھاگے یا صابر شاکر بھاگے، یہ حلال بھگوڑے ہیں۔ انہوں نے کہا جی نئی چیز آ گئی ہے، حرام بھگوڑے اور حلال بھگوڑے۔ تو اس نے جناب ان کو دھو کے رکھا ہے، بالکل یہ ٹھیک کہا ہے۔ اور پھر اس کے جواب میں آج پھر وہ عمران ریاض کہہ رہا تھا کہ میں بتاؤں گا کہ جب عمران خان وزیر اعظم تھا تو محمد علی مرزا کتنا بےتاب تھا عمران خان کو ملنے کے لیے، یہ جواب اس نے پھر دیا ہے۔ بہرحال جو بھی ہے نا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان تو ہر بندے کو ٹرکوں کے ذریعے خریدتا ہے، وہ چاہے جج ہوں، چاہے صحافی ہوں، چاہے بڑے بڑے صحافی، بڑے بڑے نام نہیں لیتا، بڑے بڑے صحافی آپ نام لے لیں، اور یہ صحافی ہے نا، یہ آفتاب اقبال، یہ سارے، اب شہباز گل بھی اس میں شامل ہو گیا ہے۔ ان کی تو مٹی جناب علی شیر افضل مروت نے پلید کر دی ہے، جب شیر افضل مروت نے کہا کہ یہ شہباز گل ہی ہے جس نے عمران کے 2 موبائل چوری کر کے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے کیے۔ یہ دیکھے، وہ جھوٹ نہیں بول رہا، اور وہ کہہ رہا ہے کہ یہ ایسے ہی گندے لوگ ہیں۔ یہ بالکل، یہ شہباز گل، یہ جناب علی فواد چودھری، یہ اس نے سب کے نام لیے ہیں، اس نے کچا چٹھا ان کا کھول کے رکھ دی ہے۔ بہرحال مولانا طارق جمیل صاحب ہوں یا یہ سارے جو ہے نا عمران خان کے واقعی یہ ڈیجیٹل دہشت گردی میں بھی ملوث ہیں، اور ویسے بھی یہ ملک کے خلاف بولتے ہیں نا، یہ ملک کے خلاف ہو۔ محمد علی مرزا ہو سکتا ہے آپ کو اس سے مذہبی اختلاف ہو، لیکن ہم نے اس کو کبھی ملک کے خلاف بولتے ہوئے نہیں دیکھا، جیسے شہباز گل بولتا ہے، جیسے یہ سارے بول رہے ہیں جن کے بارے میں شیر افضل مروت، اور ان کے بارے میں تو خود ان کے اپنے بندے ہی بتا رہے ہیں نا کہ یہ ہے۔ اس کے اوپر آپ تبصرہ کریں کہ آپ مولانا طارق جمیل کو اچھا سمجھتے ہیں یا محمد علی مرزا کو اچھا سمجھتے ہیں۔ آگے آئیں جی، اور سر جی بڑی وڈی خبر آ گئی ہے، ایک اور بڑی وڈی خبر کیا آئی ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے لوگوں کا امریکہ میں داخلے پر پابندی
جی بہت بڑی بات ہے، امریکہ نے اعلان کیا ہے کہ آپ کے پاس ویزے بھی ہوں گے نا، آپ نہیں جا سکیں گے۔ سر جی ویسے صحیح کہا ہے کہ ٹرمپ جو ہے نا قابل اعتبار نہیں ہے۔ کل تو وہ تعریف کر رہا تھا نا شہباز شریف صاحب کی حکومت کی اور شکریہ اور یہ وہ پرسوں اس کے الٹ بھی ہو سکتا ہے۔ وہ سر جی اس کا بھی یہ ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے بالکل۔ تو اب نئی خبر یہ آئی ہے کہ وہ انہوں نے جو آپریشن وغیرہ کر رہے ہیں تو اوورسیز والوں کے لیے پریشانی کی خبر ہے، سب کے لیے ظاہر ہے، ہمارے رشتہ دار سب کے رہتے ہیں امریکہ میں، ہر جگہ رہتے ہیں۔ تو پاکستان اور افغانستان کے عام جو وزٹر ہیں یا وزٹ ویزا کرنے والے ہیں ان کے اوپر مکمل پابندی کا بل پیش ہونے لگا ہے۔ اس کا اب دیکھتے ہیں کہ اس کا آگے جو ہے نا وہ کیا اس میں ہوگا۔ آگے جناب علی، طالبان کی جب سے یہ حکومت آئی ہے نا اس افغانستان میں دہشت گردی میں اضافہ ہوا ہے، بجائے یہ کہ یہ سارا ٹھیک ہو جاتا نا، اضافہ ہوا ہے بہت زیادہ۔ اور یہ جو پچھلا سال گزرا ہے 2024، اس میں سب سے زیادہ جو ہے وہ دہشت گرد بھی مارے گئے ہیں اور سب سے زیادہ ہمارے لوگ شہید بھی ہوئے ہیں۔ تو ان کو جناب علی ہم بار بار کہہ رہے ہیں، افغان طالبان جو ہے ان کو بار بار کہہ رہے ہیں کہ جناب ہوش کے ناخن لو اور اپنے ملک کو اپنے طور پہ چلاؤ، جیسے چلانا چاہتے ہو اپنے ملک کو چلاؤ، ہمارے ملک کے اوپر حملے نہ کرو۔ نہیں نہ بنتا، کسی صورت بھی نہیں بنتا۔ یہ جی خبر ہے، خواجہ آصف نے کہا ہے کہ خیبر پختونخوا حکومت مکمل فیل ہو گئی ہے، اس کے اوپر انکوائری کرائی جائے، بعد میں یہ وفد بنا کے بھیجیں افغانستان اور یہ وہ کیا کر رہی ہے یہ صوبائی حکومت۔ اس کے اوپر جناب پہلے تو یہ تحقیق کی جائے کہ صوبائی حکومت مکمل فیل کیوں ہے۔ ویسے تو کل اس نے خود تسلیم کر لی ہے، امین گنڈا پوری نے، انہوں نے کہا جی میں ساری توجہ عمران خان کے اور یوتھ اور پی ٹی آئی کے اوپر دے رہا تھا، دہشت گردی کی طرف میری توجہ ہی نہیں تھی۔ تو خواجہ آصف کا آج بیان میں بڑا وزن ہے، انہوں نے کہا جی پہلے تحقیق کرو اور انہوں نے پوچھو کہ اے کی کر رہے ہیں دہشت گردی نو روکن واسطے۔ دوسرے جناب علی فتنہ پارٹی روز چونکہ تماشے کرتی ہے، آج انہوں نے سینٹ میں شور شرابہ کیا جی، کوئی بل نہیں پاس ہونے دیا، اور انہوں نے کہا جی کہ ہمارا جو بندہ گرفتار ہوا ہے اون عباس گرفتار ہوا ہے جی بہاولپور والی سائڈ سے، سینیٹر اون عباس۔ تو وہ کیوں گرفتار ہوا ہے؟ وہ ممنوع پرندوں کا شکار کر رہا تھا، تو وہ گرفتار ہو گئے۔ تو انہوں نے کہا جی وہ تو اس کی گرفتاری تو کوئی غیر قانونی نہیں ہے، قانونی ہے۔ اب کوئی کل بندہ بھی مار دے تو آپ کہیں گے کہ یہ سینیٹر ہے، اس کو کچھ نہ کہو؟ نہیں، اس کے باقاعدہ اس کی ایف آئی آر ہوئی ہے سارا، کیونکہ انکوائری ہونے دو اس کے اوپر۔ تو اس کے اوپر انہوں نے آج سینٹ میں بڑا شور شرابہ کیا ہے اور ایوان نہیں چلنے دیا۔ بڑے پیسے ضائع ہوتے ہیں سر، جب یہ آتے ہیں کورم پورا نہیں ہوتا یا یہ تقریریں وغیرہ نہیں ہوتی تو کروڑوں روپیہ اربوں کا ایک اجلاس کے اوپر جو ہے نا وہ چلا جاتا ہے۔ اگلا ہے جی ملٹری کورٹس کے حوالے سے سپریم کورٹ نے تحریری بحث جمع کرا دی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جناب علی عدالت نے بھی ان کو بحث وغیرہ ہوا ہے، لمبا ہو گیا ہے سر جی، بہت لمبا ہو گیا ہے، پھر پیر تک چلا گیا ہے، پیر تک، اب پیر کو پھر اس کا ہے جی منڈے تک چلا گیا، منڈے تک، ٹھیک ہے جی، یہ ہو گیا ہے جی۔ آگے آئیں جی، اسد کیسر نے کہا ہے کہ ہم اپوزیشن کا اتحاد بنا رہے ہیں اور اس کے لیے باقاعدہ آئین تیار کریں گے۔ بخشو بھی بلی چوہا لنڈورا ہی بھلا، پہلے اپنا آئین تا منظور کرو، پی ٹی آئی دا آئین تا منظور کرواؤ الیکشن کمیشن دے دفتروں۔ آپ کی تو پارٹی ابھی رجسٹرڈ ہی نہیں ہے، آپ اپوزیشن کا آئین بنائیں گے؟ فیل ہے۔ میں مولانا فضل الرحمان کے یقین کرو ان کی جوتیاں گھس گئی ہیں ان کی۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا جی پہلے پبلکلی میرے سے معافی مانگو، جو آپ مجھ کو مولانا ڈیزل اور یہ کہتے رہے ہو نا، پہلے پبلکلی معافی مانگو، پبلکلی، پھر میں آپ سے بات کروں گا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ جناب علی جو بات ہے وہ کرکٹ کے حوالے سے ہے۔ عاقب جاوید نے پریس کانفرنس کی ہے کہ 2.5 سال میں 16 کوچز بدلے گئے ہیں، تو پھر ہم نے ہارنا ہی تھا نا، ہم نے ہارنا ہی تھا۔ تو ایک اور وہ کھلاڑی ہے انگریز، اس نے کہا جی ساری سازشی عاقب جاوید کر رہے ہیں، ہم تو اس میں نہیں ہے، ساری وہی کر رہے ہیں۔
تو یہ سر جی الزام در الزام چل رہے ہیں، کرکٹ کے حوالے سے ہوں، مولانا طارق جمیل کے حوالے سے ہوں. آپ اس کے اوپر تبصرہ کریں کہ آپ مولانا طارق جمیل صاحب کو انجینئر محمد علی سے بہتر سمجھتے ہیں یا طارق جمیل کو بہتر سمجھتے ہیں. اور جو شیر افضل مروت، یہ اس کے بارے میں شہباز گل اور خاص طور پہ عمران ریاض بھگوڑے کے بارے میں کہا ہے، یہ حلالی بھگوڑا ہے نا، یہ باقی حرامی بھگوڑے ہوتے ہیں، یہ حلالی بھگوڑا ہوتا ہے. تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ اس کے لیے کمنٹس میں رابطہ کرنے کے لیے واٹس ایپ پہ میرے ساتھ رابطہ کریں، اور میرا واٹس ایپ نمبر ہے 0300472572 منصف اوان ایڈوکیٹ سپریم کورٹ. ٹھیک ہے سر جی، اس کے اوپر آپ رابطہ قائم کریں تو انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو مزید اچھی خبریں دیتے ہیں. تو اگلے ویلاگ تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.